السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اکمل خان۔ آج میں گفتگو کروں گا کہ آیا محرم غم کا مہینہ ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو چنانچہ اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لینا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ جب انسان اسلام لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اسلام میں آنے کے بعد اسلام کی مکمل تعلیمات، اسلام کے مکمل احکامات کو اپنانا انسان پر واجب اور ضروری ہو جاتے ہیں۔ اب اسلام کے متصادم اور وہ افعال، وہ اعمال، وہ خرافات، وہ رسومات اور وہ بدعات جن کا اسلام سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اسلام کے متصادم ہیں، اسلام کے متضاد ہیں، ان تمام افعال کو، اعمال کو، رسومات کو، خرافات کو، بدعات کو انسان پر ترک کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر مکمل دین ہمیں آ گیا ہے، تو مکمل زندگی گزارنے کا اسلام کے اندر ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں بھی اسلام سے، دین سے، اللہ کے احکام سے، حضور کے طریقوں سے ٹکراتی ہیں، انہیں ہمیں ترک کرنا لازم ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں، اسی کی تائید کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہیں کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو مفسرین نے اس آیت کے شان نزول اور پس منظر کے اندر فرمایا کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء یہود میں سے تھے۔ تو جب وہ اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد عبداللہ بن سلام نے سوچا کہ یہودیوں کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ تو اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب اور ضروری نہیں، اور ہفتے کی تعظیم کرنے جو ہے اس کو ممنوع نہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے سوچا کہ آیا اس طرح کیوں نہیں کر لیا جائے کہ میں ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کر لیا کروں، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا کروں گا۔ اس طرح یہودیت کے جو یہ دو باتیں تھیں ان پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اسلام پر بھی عمل کرتا رہوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ سوچا، ان کی اس سوچ پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہیں کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی اعمال اور افعال اور جو ہے خرافات اور رسومات اور بدعات جو بھی اسلام کے علاوہ، اسلام سے پہلے آپ کرتے تھے، ان تمام افعال کو، اعمال کو ابھی ترک کر دینا ہے۔ ان تمام خرافات اور بدعات کو اسلام ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بس اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ ہمیں دین دیا گیا ہے، اسی پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب آج کے دور کے اندر ہی چونکہ نبوت کے زمانے سے جوں ہی زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو خرافات، رسومات، بدعات کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ چنانچہ اسی حوالے سے محرم کے مہینے کے اندر مختلف قسم کی بدعات، خرافات اور رسومات کو جو ہے رواج دے دیا گیا ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ اس میں نحوست کا مہینہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی خوشی نہیں منانی چاہیے، خوشی کی تقریبات نہیں ہونی چاہیے، مہندی نہیں لگانی چاہیے، سرما نہیں لگانا چاہیے، سر پہ تیل نہیں لگانا چاہیے، اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، یہ جو جائز زیب و زینت ہے وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ جتنے بھی یعنی خوشی کے مواقع ہیں، خوشی کی چیزیں ہیں، وہ تمام جو ہے ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سوگ کا، غم کا مہینہ ہے، اور اس میں سیاہ لباس پہننا چاہیے، ننگے پاؤں پھرنا چاہیے۔ تو یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں، ان کا اسلام سے، ایمان سے
کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں دی گئی ہیں، اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اس مہینے کے اندر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لہذا ان کے غم کے اندر، ان کے سوگ کے اندر تمام تر خوشی کی تقریبات، تمام تر خوشی کے جو مواضع ہیں اور خوشی کی جو چیزیں ہیں ان سب کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے مان لیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اور صدمہ ہے، ان کا سوگ ماننا چاہیے، تو ہمیں آیا دیکھتے ہیں کہ اسلام نے سوگ منانے کے متعلق ہمیں کیا حکم دیا کہ سوگ کب تک میت کا منایا جائے۔ تو اگر ہم اسلامی تعلیمات پر ایک نظر دوڑائیں تو اسلامی تعلیمات میں ہمیں واضح یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میت کے اوپر سوگ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ میت کے اوپر سوگ کرنا، غم منانا جو ہے یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہاں البتہ جو عورت بیوہ ہو گئی ہے اور حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت اور اس کا سوگ اسلام نے 4 مہینے 10 دن رکھا، اور جو عورت حاملہ ہے تو اس کا سوگ جو ہے وہ جب تک وضع حمل نہیں ہوتا تو اسلام نے وہ رکھا۔ جو عورت طلاق یافتہ ہے اس کے لیے الگ الگ احکامات اسلام نے دیے، لیکن مطلق اور عام طور پر اسلام نے سوگ کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 3 دن رکھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم اور سوگ 1400 سال تک جو ہے مناتے رہیں تو میرا سوال ہے ایک ٹیکنیکی کہ صرف صحابی رسول صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی ہے۔ تو پھر تو اگر اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے تو پھر تو ہم پورے کا پورا سال غم اور سوگ کی صورت میں اور سوگ کی کیفیت میں منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مہینے کے اندر کسی بڑی شخصیت کا، بڑے صحابی کا جو ہے وہ انتقال یا شہادت ہوئی ہے، تو پھر تو پورے سال کو سوگ میں منانا چاہیے۔ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں سوگ کیوں؟ مانتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ایک المناک واقعہ تھا، صحیح ہے، ایک المناک واقعہ تھا، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اسلام نے کچھ تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں رہ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی جو ہوگی وہ اسلام کے مطابق ہوگی، اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی، حضور کے طریقوں کے مطابق ہوگی اور کامیابی کا راستہ کے مطابق ہوگی۔ لیکن اسلام سے ہٹ کر غلط نظریات، غلط رسومات، غلط بدعات کو ہم رواج دیں گے تو اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اور نام دے سکتے ہیں، ہاں اسلام کے نام کے اوپر آپ ان چیزوں کو، ان بدعات کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہذا شریعت کے اندر ان تمام چیزوں کا کوئی جو ہے ڈھنگ اور کوئی جو ہے اس کی شریعت کے اندر جو ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ 1400 سال تک مسلسل سوگ منایا جائے، کہ غم منایا جائے۔ اور محرم کا مہینہ تو عبادات کا مہینہ ہے، اور شادی نکاح کرنا عبادات ہے، اور خوشی کے موقع اپنانا عبادات ہے، تو اس لیے جو ہے نا کیا کرنا، عبادات کو جو ہے اپنانا چاہیے۔ محرم کے اندر جتنا ہو سکے عبادات میں توجہ دھیان دینی چاہیے۔ ان تمام رسومات، تمام خرافات اور تمام غلط نظریات اور غلط عقائد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کے صحیح اصولوں اور صحیح ضابطوں کے مطابق ہمیں جو ہے نا پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔